بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی آلہ واصحابہ ذات طریق الحق وحماتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر آل پاک پر درود بھیجا. جی اس کی وجہ گزشتہ درس میں گزری. جی آل پاک کا مصداق کون لوگ ہیں یہ بات بھی ہوئی، جی اور افراد بالسلام آل کا کے معاملے میں جی یہ مسئلہ بھی بیان ہو چکا. جی اب کا وعلی آلہ و اصحابہ، سوال یہ ہے کہ آل پاک پر درود تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ان پر درود تو مروی نہیں ہے. جی جب ان پر درود مروی نہیں ہے تو صحابہ پر درود بھیجنا بدعت ہے. یہ روافض کی سوچ ہے. صحابہ کرام پر درود بھیجنا بدعت ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو مروی ہے وہ آل پر درود مروی ہے، جی صحابہ پر مروی نہیں ہے. لہذا صحابہ پر درود بھیجنا بدعت ہے. یہ روافض کا اعتراض ہے. کل کی گفتگو میں اس کا جواب گزر چکا کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت سے ثابت ہے، قرآن عظیم سے ثابت ہے. وصلی علیہم میں ہم کا مرج صحابہ ہیں. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی آل ابی اوفا، جی ابو اوفا کی آل حضرت ابو اوفا یہ صحابی ہیں. صلی اللہ علیہ وعلی زوجہ، وہ صحابیہ اور ان کے شوہر یہ بھی صحابہ ہیں. تو لہذا یہ کہنا کہ صحابہ پر درود بدعت ہے یہ روافض کی ہدیانات میں سے ہے اور ان کی جو ہے نا پیپر باتوں میں سے ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ان کے ساتھ دشمنی کے باب سے ہے. ورنہ قرآن عظیم اور حدیث پاک دونوں سے صحابہ پاک پہ درود ثابت ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی یہ نقلی وجہ ہے. اور دوسری وجہ، جب عقلی وجہ کی بات کرتے ہم تو عقل بھی کہتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین وہ نفوس عالیہ ہیں جن کا شکر امت پر لازم ہے. جی اس لیے کہ تم آج قرآن کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہو. فاتو بصورت من مثلہ، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین وہ واسطہ اور وسیلہ نہ بنتے قرآن کی حفاظت کا، شریعت کی حفاظت کا، رب نے بنایا رب نے ہے، لیکن اگر نہ ہوتے تو شریعت تم تک پہنچ ہی نہ پاتی. آج تمہارے پاس شریعت ہے تو یہ صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ و افضل التسلیم کے صحابہ کا ہے. جی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے صدقے یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے، دین تمہارے پاس موجود ہے. تو جب حضور کے صحابہ کے صدقے یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے تو جیسے حضور کا شکر لازم تو درود بھیجا، جی صحابہ پاک کا شکر لازم تو ان پر بھی درود بھیجا جائے گا. یہ کڑی وجہ ہے. جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابی کی جو اصطلاح ہے، صحابی کا جو اطلاق ہے وہ کس پر کیا جائے گا؟ صحابی کون ہے؟ جی اس میں اختلاف ہے. صحابی کون ہے اس میں اختلاف ہے. جی محدثین جسے صحابی کہتے ہیں وہ شخص جس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں، جی جاگتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، حضور کا دیدار کیا یا حضور نے اس کو دیکھا، جی پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا.
جی اس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں 2 4 6 منٹ گزارے ہوں یا نہ گزارے ہوں، ایک عرصہ گزارا ہو یا نہ گزارا ہو، جی حضور سے روایات لی ہوں یا نہ لی ہوں، جی طول صحبت حاصل ہوا ہو یا نہ حاصل ہوا ہو، ان قیود کے بغیر وہ صحابی ہے. جی بات آپ سمجھے؟ جی محدثین کی اصطلاح یہ ہے. ٹھیک ہے. جی پھر اس اصطلاح کے بعد اختلاف بن جاتا ہے ماتریدی اور اشعریوں کا جی کہ آخری ملاقات حضور سید اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آخری ملاقات اور اس شخص کے مرنے، کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ ایمان پہ مرا ہو، جی اس بیچ اگر معاذ اللہ وہ مرتد ہو گیا، دوبارہ مسلمان ہو گیا، جی وہ صحابی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ اشعری کہتے رہتا ہے، ماتریدی کہتے نہیں رہتا. جی سمجھے بات کو؟ تو صحابی کی تعریف میں پھر اختلاف ہو گیا. جو آخری ملاقات کے بعد معاذ اللہ مرتد ہوا، پھر مسلمان ہوا، ایمان پہ مرا، ہمارے نزدیک وہ صحابی نہیں ہے، اشعریوں کے نزدیک وہ صحابی رہے گا. اتنی بات سمجھی؟ جی بہرحال یہ جو تعریف ہے یہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق. جی جو اصولی ہیں ان کی اصطلاح کے مطابق تعریف کیا ہے؟ ان کی اصطلاح کے مطابق تعریف یہ ہے کہ جسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا کے ساتھ حالت ایمان میں طول صحبت حاصل ہوا ہو، جی صحبت طویلہ حاصل ہوئی ہو. سمجھے؟ جی یہ ہماری کتب اصول میں جا بجا موجود ہے، اس لیے مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی جیسے وہ پہلے اصطلاح بیان کی ہے وہ مصطلح الحدیث کی کتب میں سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے، اس طرح یہ بھی سینکڑوں کتابوں میں یہ تعریف موجود ہے. جی بات سمجھے؟ تو اختلاف اصطلاح ذہن میں رہے. ایک اصطلاح ہے محدثین کی، ایک اصطلاح ہے اصولیوں کی. جی اختلاف اصطلاح ذہن میں رہنا کیوں ضروری ہے اس پہ توجہ کریں. اختلاف اصطلاح ذہن میں اس لیے رہنا ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم نصوص شرعیہ کو کسی ایک اصطلاح کے تناظر میں دیکھتے ہیں. وجہ ہے جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیچ کوئی مسئلہ ہو گیا. حضرت خالد بن ولید نے تھوڑی سختی سے پیش آئے جناب عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ. بعض روایات میں ہے کہ کچھ سخت کلامی بھی کر دی. جی اس موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعو لی اصحابی. دوسری روایت میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. اب مخاطب ہیں حضرت خالد بن ولید جو صحابی رسول، جی انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں جو ہے وہ سخت الفاظ ادا کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. جی اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کی طرح بھی سونا خرچ کرتے ہو تو ان کے ایک مد اور اس کے آدھے مد کو بھی تمہارا یہ نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. جی اب غور کریں، سامنے ہے عبد الرحمن بن عوف، سامنے ہے خالد بن ولید. جی حضور فرمانے دعو لی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، میری وجہ سے چھوڑ دو میرے صحابہ کو. تو اب جن کو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو صحابی ہیں. جی بات سمجھے؟ تو اب اختلاف اصطلاح آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو ان نصوص شرعیہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. جی اور ایک اور اہم بات، اہم ترین بات
وہ یہ ہے کہ بعد میں بننے والی اصطلاحات شریعت مقدسہ، شریعت مطہرہ کے جو اطلاقات ہیں اور نصوص ہیں، ان کو بعد میں بننے والی اصطلاحات کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ مثل کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ، اب لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، یہ تو پوری کلام ہے، یہ تو پوری کلام ہے جی۔ رب اسے کلمہ فرما رہے، کلمہ طیبہ، رب جل وعلا کلمہ کہہ رہے ہیں، تم کلام کہہ رہے ہو، یہ کلمہ بنتا نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ تو بات یہ کہ یہ کلمہ کلام والی اصطلاح حادث ہے، بعد بنی، اطلاق شرعی کو اس کا پابند نہیں کیا جا سکتے، میری بات ذہن میں رکھو۔ تو اب اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو کیسے کہہ دیا دعولی یا صحابی، کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ توجہ ہے؟ تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو اصطلاح ہے یہ بعد میں بنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اطلاق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو ہے، اس کو اس اصطلاح کا پابند نہیں کر سکتے۔ بات سمجھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے علاوہ صحابہ میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دیہاتی ہیں ایسے جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے، حضور کی زیارت کی ہے، لیکن صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے میرے علاوہ۔ جی یہ بسند جید مروی ہے، صحابہ میں سے میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں ایسے دیہاتی کچھ ہیں جنہوں نے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں۔ بات سمجھے؟ اب اگر اس بات کو بھی اصطلاح کا پابند کرو گے، محدثین کی اصطلاح کا، تو دشواری بن جائے گی۔ بھائی جس نے دیدار کیا حالت ایمان میں، ایمان پہ مرا ہے، وہ صحابی تو ہے۔ انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بات یہ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو اس طرح بات میں بنی ہے، کلام سابق کو اس طرح لاحق کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصہ گفتگو دوبارہ سمجھے کہ اصحاب جمع صاحب کی یا صاحب کی، جی دونوں طرح درست ہے۔ صحابی کے جو اطلاق ہے اس کے بارے میں اختلاف، محدثین کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے حالت ایمان میں، بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ صحابی ہے۔ طول صحبت حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، روایت حاصل کی ہو یا نہ کی ہو، ملازمت حاصل ہوئی ہو یا نہ حاصل ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ پھر اشعری اور ماتریدیوں کی اصطلاح کے مطابق اختلاف پڑ گیا کہ اگر آخری ملاقات اور موت کے بیچ معاذ اللہ ردت حائل ہوئی، پھر مسلمان ہو کے مرا، وہ صحابی ہے نہیں ہے؟ اشعری کہتے ہیں صحابی ہے، ماتریدی کہتے ہیں صحابی نہیں ہے۔ یہ اصطلاح ہے محدثین کی۔ محدثین کی اصطلاح بھی پھر اشعریوں کے مطابق اور بن جاتی ہے، ماتریدی کے مطابق اور بن جاتی ہے۔ ذہن میں رکھیں، جو اصولی ہیں وہ کہتے ہیں صحابی وہ ہے جسے طول صحبت مصطفیٰ حاصل ہو، طول صحبت رسول حاصل ہو حالت ایمان میں، جو چند لمحے، چند گھڑیاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحبت میں رہا، ملاقات کی، وہ صحابی شمار نہیں ہوگا۔ طول صحبت ہوگا تو پھر وہ صحابی شمار ہوگا، طول صحبت نہیں تو وہ صحابی شمار نہیں ہوتا۔ یہ اصولیوں کی اصطلاح ہے۔ یہ اختلاف ہے کس کا؟ اصولیوں کا اور محدثین کا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی تو میں نے یہ بات بھی اس میں آپ کو بتائی ہے کہ جو اطلاقات سابقہ ہیں ان کو اصطلاحات لاحقہ کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، صحابی کا جو اطلاق ہے اصولیوں کے ہاں اپنا ہے، محدثین کے ہاں اپنا ہے، لیکن جس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حالت ایمان میں دیدار کر لیا ہے وہ بے مثال، وہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحابی ہے، اور اصولیوں کی اصطلاح کے مطابق صحابی ہو یا نہ ہو، جسے دیدار مصطفی نصیب ہوا، من رآنی فقد رأى الحق، جی جسے یہ درجہ حاصل ہو جائے تو
تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جو بات کی ہے یہ فقط اصطلاح کے بیان کے لیے کی ہے، باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کو ہم معمولی ہستیاں سمجھتے ہیں. معمولی ہستیاں نہیں ہیں، وہ کائنات کی بے مثال ہستیاں ہیں جن کو رب جل وعلا نے اپنے حبیب کی شاگردی کے لیے چنا ہے. سمجھو بات کو، مانا کرے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حال پر اور آپ کے صحابہ پر آگے کا ہدات طریق الحق و حماتی. غور کریں، یہاں پر یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ آل و اصحاب دونوں ہادی بھی ہیں، دونوں حامی بھی ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہ لفظ و نشر مرتب ہو. آل ہادی ہے، صحابہ حامی ہے. آل ہادی ہے، صحابہ حامی ہے. ہر ایک کی اپنی شان ہے. آل کو لے کر صحابہ کی تنقید کرنے والا بھی حق پہ نہیں ہے. صحابہ کا نام لے کر آل کے خلاف بغض نکالنے والا بھی حق پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حق پہ وہ ہے جو آل کا بھی نوکر ہے، جو صحابہ کا بھی نوکر ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت جو ایک وبا چل پڑی ہے، بھئی جس نے آل پاک کا ذکر کرنا ہے اس کے اوپر رافضیت کا ٹھپا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، دبا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کسی نہ کسی درجہ کا بغض آل رسول موجود ہے، ورنہ انہیں کیا موت پڑتی ہے آل پاک کے ذکر سے؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے ان کو آل پاک کے ذکر سے؟ ذہن میں رکھیں، یہ بغض کا کوئی نہ کوئی درجہ انہیں ان کے دلوں میں ضرور ہے. دیکھیں نا جی، آپ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا صبح شام ذکر کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تاجدار عدالت سیدنا عمر فاروق اعظم کا آپ صبح شام ذکر کریں، کوئی پریشانی نہیں ہے. آل پاک کا ذکر کریں تو جن کو پریشانی بن جاتی ہے. بھئی کیوں بن جاتی ہے؟ آپ کو کیوں پریشانی بن جاتی ہے؟ آپ کی پریشانی بتاتی ہے کہ کوئی مسئلہ تو ہے، کوئی دشواری تو ہے، کوئی پریشانی تو ہے آپ کو. اور وہ پریشانی یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں آل پاک کے لیے جگہ نہیں ہے. اور یہ جو جگہ، یہ جو انقباض ہے، یہ بھی بغض کا ایک درجہ ہے، بھلے وہ خفیف درجہ کیوں نہ ہو. بات سمجھے؟ تو آل پاک کا اپنا درجہ ہے، وہ ہادی ہے. صحابہ کا اپنا درجہ وہ حامی ہے. سمجھے بات؟ یہ ہو سکتا ہے، ذہن میں رکھیں، ہدات اور حمات. آل ہادی بھی ہے، حامی بھی ہے. صحابہ ہادی بھی ہے، حامی بھی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو صفت ہے یہ بے اعتبار مجموع کے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بے اعتبار لفظ و نشر مرتب کے ہو، کہ ہدات آل اور حمات اصحاب، ہر ایک کا اپنا وظیفہ. توجہ ہے؟ تو اب آل کو ہدات کیوں کہا؟ یہ سوال ضرور ہوگا. آل کو ہدات کیوں کہا؟ آل کو ہدات اس لیے کہا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ان دونوں کو تم تھام لو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرا اطرت رسول ہے. تو ہادی ہوئی نہ ہو. جی یہاں پر ایک اور بات سمجھو، یہاں سے آل پاک کا ہادی ہونا جہاں ثابت ہو رہا ہے، وہاں سے آل پاک کی کفر سے، معاذ اللہ کفر سے عصمت بھی ثابت ہوتی ہے. یہ کہہ دیتے ہیں نا جی، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. جی انہ لیس من اہلک، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ رکھو. انہ لیس من اہلک، وہ کس کے بیٹے تھے؟ اور نوح علیہ السلام کے تھے نا. کس کے تھے؟ جی تو کیا
آل رسول کو کسی اور پہ قیاس کیا جا سکتا ہے؟ کسی اور کی آل کو حضور کی آل پہ قیاس کیا جا سکتا ہے؟ بات ذہن میں رکھیں، دھیان رکھیں اس بات پہ. قیاس کے جواز کے لیے قیاس کی شرطوں میں سے یہ ایک شرط ہے کہ مقیس علیہ دونوں نظیریں ہوں. قیاس کی ہم جو شرائط پڑھاتے ہیں وہ ہمارے علماء نے اصولیوں نے تصریح کی ہے کہ حکم متعدی ہوگا الا نظیر الا فرع مثل ہی، ایسی فرع ہو جو اصل کی مثل ہو. تو جو ہے یہاں پر یہی بے مثل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک خود فرماتے ہیں کہ بھئی ہم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ مقیس یہ ہم تمہارے قیاسات سے الگ ہیں. تو کوئی ان کے برابر ہوگا تو قیاس میں آئے گا نا. جب کوئی ان کے درجے میں آتا ہی نہیں ہے تو قیاس میں کیسے آ گیا؟ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس لیے بات ذہن میں رکھیں، انہ لیس من اہلک، اس پہ قیاس کرتے ہوئے آل مصطفیٰ پہ حکم نہیں لگایا جا سکتا. آپ بھلے بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا گھر بیٹھ کے آپ کہیں گی ہم سے کوئی مناظر نہیں کر سکتا. گھر بیٹھ کے تو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. آپ کا انہ لیس من اہلک، آل مصطفیٰ کے بارے میں کہنا یہ بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ آل مصطفیٰ کے احکام جدا ہیں. دیگر پوری دنیا میں انبیاء کرام ہیں، رسول اعظام ہیں، ان کی جو آل ہیں ان کے احکام الگ ہیں، لیکن آل رسول کے احکام الگ ہیں. ٹھیک ہے؟ اور حضور نے خود فرمایا کلو سبب و نسب منقطع ینقطع الا سببی و نسبی، باقی سارے نسب کٹ سکتے ہیں، میرا نسب نہیں کٹے گا. حضور نے جب خود کہہ دیا نہیں کٹے گا تو تم انہ لیس من اہلک کہہ کے کیسے کاٹ سکتا ہے؟ بات سمجھے؟ تو لہذا اس بنیاد پر ہمارے علماء نے کہا سید جو حقیقی طور پر سید ہو وہ اس سے کبھی بھی کفر حقیقی صادر ہو سکتا ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. سید ہے، صحیح النسب ہے، ثابت النسب ہے، اس سے کبھی بھی کفر حقیقی صادر نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے صلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے بہت سی حدیثیں میں مختصر کر رہا ہوں، اللہ نے اولاد فاطمہ کو جہنم سے نجات عطا فرمائی، دور کر دیا ہے. اگر معاذ اللہ کفر کرے تو جہنم سے دور کیسے ہوگا؟ اگر معاذ اللہ کفر کرے تو نسب تو کٹ جائے گا. حضور کہہ رہے نہیں کٹے گا. اچھا یہ بتاؤ کفر رجس ہے نہیں ہے؟ جی رجس سے اکبر ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے رجس تو ہم نے دور کر دی ہے. رب نے دور کر دی ہے، تو کہاں سے لے کے آیا بھائی؟ بات سمجھے؟ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے، یہ ہادی ہیں، یہ ہادی ہیں ہدایت طریقے حق کے. اور حضور نے خود فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض یردا علی الحوض. ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ دونوں مل کر حوض پہ پہنچیں گے، حتیٰ کہ دونوں مل کر میرے پاس حوض پہ پہنچیں گے. جی تو حوض تک تو الگ نہیں ہوں گے، تو بیچ میں کون سا دور ہے کہ معاذ اللہ جس میں کفر کر لیں؟ ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ جو ہے ہدایت یہ آل کو کہا، حمات صحابہ کو کہا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جو دین اسلام کی حمایت کی بھی بے مثال ہے. جان و مال قربان کی، نسل قربان کی، گھر بار لٹایا، کس کے لیے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رات کو شادی ہوئی ہے، صبح جو ہے نا اعلان ہوتا ہے کہ تم نکلو جہاد کے لیے، اور وہ بندہ دیر نہیں کرتا غسل کرنے کی. وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کا فرمان آ گیا ہے تو میں جاتا ہوں. وہ غسل کی بھی دیر نہیں کرتا. اس لیے اللہ رب العالمین پھر ایسوں کو اعزاز عطا فرماتا ہے، پھر فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، چلو اس کو غسل دے دیتے. بات سمجھے؟ تو حضرت
جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں. سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، عمر فاروق اعظم کو دیکھ لیں، دیگر صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں. انہوں نے اسلام کی حمایت میں جو قربانیاں دیں، کائنات، تاریخ انسانی، اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. جو روافظ ہیں یہ زمین کے اوپر ملعون ترین قوم ہے. میں کہا کرتا ہوں یہ یہودیوں کی گوت ہے، یہ سب کاسٹ ہے یہودیوں کی. انہوں نے جب یہود نے یہ دیکھا کہ وہ مسلمان سے آمنے سامنے آ کے لڑ نہیں سکتے تو انہوں نے انڈے بچے دیے. مسلمانوں کے بیچ سازش کی. اور روافظ کا نقصان کبھی عالم کفر کو ہوا ہو تم دیکھ لو، چیک کر لو. روافظ نے کبھی عالم کفر کو نقصان دیا ہو؟ کبھی نہیں دیا. رافضی لڑا ہے تو مسلمان سے لڑا ہے. رافضیوں نے گالی دی ہے تو حضور کے صحابہ کو دی ہے. ابو جہل ان کا سگا باپ لگتا ہے جی. ان کو تکلیف ہے تو سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تکلیف ہے تو سید عمر فاروق اعظم سے، تکلیف ہے تو سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مجھے بتاؤ ایسی بھی کوئی قوم ہے؟ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پچھلی امتوں میں کوئی دیکھ لو، عیسائی حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو برا کہے، یہودی حضرت موسیٰ کے صحابہ کو برا کہے. کوئی دین، کوئی قوم اپنے نبی کے صحابہ کو برا کہے سوائے ان ملعونوں کی کوئی بھی نہیں. ان ملعون روافظ کے علاوہ دنیا کے اندر ایسی قوم آئی ہی نہیں ہے کہ جو نبی کو نبی مانے اور نبی کے صحابہ کو برا بولے. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں. ایسی بدترین قوم ہے. بات آپ سمجھے؟ مقصد یہ کہنے کا کہ جو قربانیاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے دی، اور صحابہ کرام قربانیاں دیتے تھے تو ان کے لیے رب کی جانب سے فرشتے اتر آئے. دیکھو نا جی، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں. صلاحیت ہوگی تو فرشتے اتریں گے نا جی. اہلیت ہوگی تو فرشتے اتریں گے. تیرے لیے نہیں اترتے، میرے لیے نہیں اترتے. ابو بکر صدیق جا کے کھڑے ہوتے تو فرشتے اتر آتے ہیں. عمر کھڑے ہوتے تو فرشتے اتر آتے ہیں. عثمان کھڑے ہوتے تو فرشتے اتر آتے ہیں. مولا کائنات کھڑے ہوتے تو فرشتے اتر آتے ہیں. ابھی ان کو تکلیف ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا، کفر کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا. کفر کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا. یہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے بیچ گھسائے گئے اور پھر ان کا فتنہ پہلی صدی سے شروع ہو گیا اور اب تک باقی. اللہ رب العالمین ان سے عالم اسلام کو پناہ عطا فرمائے. دوبارہ بات نہیں کر رہا تھا ہدات کا تعلق آل پاک سے اور حمات کا تعلق ہو صحابہ پاک سے. ٹھیک ہے، تو اب آل ہو گئی ہادی اور صحابہ ہو گئی حامی. آل کی ہدایت پہ مثال ہے، صحابہ کی حمایت پہ مثال ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہادی بھی ہوں، دونوں حامی بھی ہوں. دونوں کی حمایت واضح ہے، صحابہ آل پاک کی ہدایت بھی واضح ہے، صحابہ بھی ہادی ہیں. بے یہ مختلف اہتدیتم، سند پہ اعتراض ہے، سند پہ کلام ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن عظیم تک ہماری رسائی صحابہ کے واسطے سے ہے. نماز صحابہ کے ذریعے سے مروی ہے، روزہ صحابہ کے ذریعے سے مروی ہے، زکوٰۃ صحابہ کے ذریعے سے مروی ہے، شریعت اسلامی صحابہ کے ذریعے سے مروی ہے. جب یہ ساری باتیں صحابہ کے ذریعے سے مروی ہیں تو بے یہ مقتدیتم اہتدیتم وہ بھلے انتہائی ضعیف ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہدات ضرور ہیں. بات سمجھے جی؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک اور صحابہ جو طریق حق کے ہادی ہیں اور